رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور ہم آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مدرسہ نور الہدیٰ نیما کلاں ضلع گوڈا کے زیر اہتمام اس عظیم الشان کانفرنس میں آئے ہوئے موقر و محترم علماء کرام، دور دراز سے سفر کر کے اور نیما کلاں کے قرب و جوار سے آنے والے حاضرین و حاضرات، انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ اور مطلب کے تناظر میں جو موضوع مجھے آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے، وہ ہے اصلاح معاشرہ. اور اصلاح معاشرہ کو بارہا آپ نے سنے بھی ہوں گے. آج ہم اختصار کے ساتھ اس میں چیدہ باتیں سننے کی کوشش کریں، اور اس سے بھی زیادہ ضروری اس بات کی ہو جاتی کہ اس کے اوپر عمل کے لیے تیار ہو جائے. ہم اور آپ اپنے معاشرے، اپنے ماحول کا اگر جائزہ لیں گے تو ہر ناحیے سے بگاڑ، ہر ناحیے سے تباہی ہمیں اور آپ کو نظر آئے گی. بچوں کا برا حال ہے، نوجوانوں کا بھی حالت بگڑی ہے. کیا مرد، کیا عورتیں، اور اگر گستاخی نہ ہو یہ بھی معاف کریں کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے علم دینی حاصل کیے، یا وہ جنہوں نے ذانوِ تلمس کسی اساتذہ کے سامنے، کسی استاذ کے سامنے خم نہیں کیے، الا ماشاءاللہ پروردگار عالم کی توفیق سے کچھ لوگ ایسے ملتے جو حیران ہر لمحے اس کی فکر میں ہوتے ہمارا معاشرہ کیسے بہترین معاشرہ بنے گا. ورنہ ان کے علاوہ تمام لوگ اپنے اپنے مطلبوں میں پڑھ کر، اپنے اپنے ضروریات کو لے کر، اپنی بڑائی بلندی لے کر، اپنے مطلبوں کی پیچھے تباہی کی دہانے پی جا پہنچے کہ آج ہر چار جانب سے کئی بھی ہماری حفاظت کی کوئی بھی راہ نظر آتی نہیں. ہم اور آپ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد ایک بہترین معاشرے کی جو
اس معاشرے کی بنیاد دیکھیں گے، اس معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن تعلیمات سے مزین فرمائی، اس کی طرف توجہ کریں گے، اللہ رب العالمین کی قرآن کریم نظر آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین نظر آئیں گے، جس کی بنا پر اس معاشرے کی تشکیل دی گئی۔ اور یہ اعلان کرنے لگی کہ ہم کو تم مہرے ہیں کافی بس ہدایت کے لیے، ایک ہی قرآن دوسرا ہے سنتی خیر الورا۔ اللہ والو، جس معاشرے کی تشکیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں دی ہے، اسی طرح سے اگر معاشرہ کو بنانا ہو، بہترین معاشرہ بنانا ہو، خوشگوار ماحول پیدا کرنا ہو، کیا گھریلو ماحول ہو، کیا محلے کا ماحول ہے، کیا اپنے قریب اپنے گاؤں کا ماحول بنا ہوا ہے، کیا اپنے قرب و جوار کا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق، قرآن کی آیات کے مطابق اگر ہم آپ آج اپنے آپ کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنے اعمال سے پروردگار عالم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ والو قرآن کریم میں یہ اعلان آتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرو۔ اور یاد رکھو یہ دین تیرا محتاج نہیں، پروردگار عالم تیرا محتاج نہیں، بلکہ تو اپنے رحم کرم کے لیے، اپنے نجات کے لیے پروردگار عالم کی رحمت کی محتاج ہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر اسی مڑ گئے، اگر اسی پھر گئے، اگر اسی گردانی کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر تیرے سامنے میرے پیغمبر کا کام آ گیا، میرے پیغمبر کی تبلیغ آ گئی، میرے پیغمبر نے تمام چیزیں جس طرح میں نے دی ساری چیزیں پہنچا بیٹھے۔ اب اگر تم اس میں سن بیٹھے ہو، اپنی منمانی چلاتے ہو، اپنی بربادی کا انتظار میں رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جانے لگے، جب آپ کی وفات ہوئی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جو چیز چھوڑی فرمانے لگی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض۔ اے لوگوں، قرآن و حدیث کو میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دیا ہے، تمہارے لیے دستور حیات بنا دیے، تمہارے لیے میں نے یہ رہنمائی دے کر چلے جا رہا ہوں۔ اور اللہ والا، جب تک تمہارا عمل اس پر ہوتا رہے گا، کسی بھی معاملے میں تیرے درمیان گمراہی نہ آئے گی، راستے سے بھٹک نہیں سکتے۔ اور آج ہم میں اور آپ میں جو بگاڑ و تباہی ہے، یہی وجہ ہے قرآن کریم کی تلاوت نہیں، اس کے ترجمے سے کوئی آدمی واقف نہیں، ترجمے دیکھنے کو تیار نہیں، کسی بھی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین دیکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا یہ دو چیزیں کل قیامت تک میری سامنے آئے گی، اور معاشرے کی اگر تشکیل کرنی ہو سب سے پہلے وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمائے اور ایک بہترین معاشرہ بنایا، ہر ایک کی تعلیم کا انتظام فرمایا، ہر ایک کی اصلاح کی فکر کی، رات و دن لوگوں کی اصلاح میں لگے رہے، ہر وقت پروردگار عالم سے دعا فرماتی الہی اللہم
ہوگا. ہمیں اور آپ کو اپنی فکر نہیں رہتی. دنیا مل گئی، یہاں کی رانائیاں ملی، رنگینیاں ملی، اور ہم سمجھ بیٹھے بس اس زندگی میں جو کرنا سو کر لو. پھر کس نے دیکھا ہے زندگی کب ملے گی نہیں ملے گی؟ بھلا بیٹھے تمام چیزیں، اور آسان نہیں ہو جاتا کہ یہ کوئی آدمی کہہ دے میں مسلمان ہوں، میرا نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان کے معاشرے میں رہتا ہوں، مسلمانوں کی طرح کھانا کھاتا، میں تو مسلمان ہوں، پھر جنت میری ٹھیکیداری بن گئی. یہ خام خیالی ہم میں آپ میں آج آ گئی، تمام لوگوں میں آئی. فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ والو جس دین کی ابتدا کے لیے، جس دین کی اظہار کے لیے میں نے پورے مکی میں مار کھا کے بھی، زبان درازیاں سن کے بھی، گالیاں سن کے بھی، مرد تو مرد عورتوں کی زد و کوب سن کر بھی جس بات کا میں نے اعلان کیا، اور لوگوں اگر تیرے معاشرے میں وہ چیزیں نہ پائی جائے گی، لاکھ معاشرہ اچھا بنانا چاہو، تیرا معاشرہ، تیرا ماحول، تیرا یہ گروہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. پروردگار عالم کی وحدانیت کے اقرار پہلے کرائے، اور اس وقت کا معاملہ ہے جب پروردگار عالم نے ذمہ داری دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کبھی اٹھ گئی. اور میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جا کے کہنے خشیت علی نفسی زملونی، چادر اڑھا مجھے آج اپنی جان کی پڑی. ڈر یہ نہیں تھا موت آ جائے گی، ڈر یہ لگائی لگی پوری دنیا میں اسنام پرستی، الہی کسی بھی آدمی کا معاملہ ٹھیک نہیں، میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری دے دی گئی. پروردگار عالم میں صرف ذمہ داری سی بڑی ذمہ کیسے اپنے آپ کو بناؤں؟